بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز نے مغربی فوجی حکام کے حوالے سے ایک بہت بڑا دعویٰ کر ڈالا ہے، اور برطانوی ایجنسی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس وقت تمام تر اشارے یہ بتا رہے ہیں کہ امریکہ ایران پر عنقریب حملہ کرنے والا ہے، اور یہ غیر متوقع پن امریکی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ نے میڈیا سے گفتگو میں یہ کہہ دیا ہے کہ امریکہ مظاہرین کے خلاف تشدد جاری رکھنے کی صورت میں سخت رد عمل دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ انتظامیہ قطر میں امریکی فوجی ایئر بیس العدید سے کچھ اہلکاروں کو نکلنے کا حکم بھی دے چکی ہے، جبکہ برطانیہ نے بھی قطر کے امریکی فوجی اڈے سے اپنا عملہ نکالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے بعد اسپین، پولینڈ اور اٹلی نے بھی اپنے شہریوں کو ایران فوری طور پر چھوڑنے کا مشورہ دیا ہے۔ پاکستان سے اس صورتحال کو علیحدہ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا، خاص طور پر ایک ایسے وقت کے اوپر کہ جب امریکہ سے اطلاعات ہیں غیر ملکی خبر ایجنسیز ہی کے حوالے سے، غیر ملکی ویب سائٹس ہی کے حوالے سے۔ اس وقت ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے DW انٹرنیشنل جو کہ نیوز ویب سائٹ ہے، اسی طرح سے BBC انٹرنیشنل نیوز ویب سائٹ، ان کی خبریں، کیونکہ پاکستانی میڈیا اس حوالے سے جو کہ تمام تر معاملات کا تعلق پاکستان کے ساتھ ہے اس کو کسی طرح سے بھی رپورٹ نہیں کر رہا، کیونکہ پاکستانی میڈیا کے اوپر پابندیاں ہیں۔ اور اس وقت پاکستان کے اندر اہم ترین حلقے یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ایسے نازک وقت پر کہ جب پاکستان کا قریبی خطہ خدا نخواستہ ایک بار پھر جنگ کا ایندھن بننے جا رہا ہے، کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ پاکستان میں ایک ایسی حکومت ہوتی جسے عوامی ووٹ، عوامی مینڈیٹ، عوامی حمایت حاصل ہوتی؟ کیونکہ اس وقت یہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ امریکہ میں جنرل عاصم منیر صاحب پر جو پابندی کا بل آیا تھا اس کی لیٹسٹ اپ ڈیٹ کیا ہیں؟ کیا واقعی معاملات اس طرف کو جا رہے ہیں کہ جناب آخری تقریباً 2 ہفتوں کی مہلت سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان کو دی جا چکی ہے کہ آپ کو معاملات بہتر بنانے ہوں گے انسانی حقوق کے حوالے سے؟ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خبر ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ امریکی قانون سازوں کا فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب کو جواب دہ بنانے سے متعلق جو خط تھا جو کہ امریکی انتظامیہ کو، ڈونلڈ ٹرمپ انتظامیہ کو لکھا گیا تھا، اس کے اوپر بھی ایک بار پھر بات ہو رہی ہے۔ کیا وہ وقت اب قریب ہے؟ یہ دونوں خبریں بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جناب جب 1958 کے اندر یہاں پر ہمارے خطے کے اندر کولڈ وار شروع کرنی تھی امریکہ نے، تو اس وقت پاکستان میں رجیم چینج آپریشن ہوا اور اس کے بعد جنرل ایوب صاحب کی حکومت آ گئی؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 1977 میں جب امریکہ نے افغانستان آنا تھا روس کے خلاف جنگ کے بہانے، اس وقت کا ایک نام نہاد جہاد میں حصہ لینے کے لیے، تو اس سے پہلے پاکستان میں بھٹو کی حکومت ختم ہوئی اور ایک مارشل لا آ گیا؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جب امریکہ نے 2001 میں طالبان کے خلاف افغانستان آنا تھا، اب ایک نئے نام سے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں، تو اس وقت بھی پاکستان میں ایک حکومت جو ہے وہ گھر چلی گئی اور اس کی بجائے رجیم چینج آپریشن ایک ہوا اور جناب پاکستان کے اندر مارشل لا لگ گیا؟ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ 2022 کے اندر، اپریل 2022 کے اندر عمران خان صاحب نے جب یہ کہا کہ جناب آپ نے جو ہے وہ اڈوں کے متعلق سوچنا بھی نہیں ہے، ایبسولوٹلی ناٹ کا لفظ جب استعمال ہوا، تو اس کے بعد رجیم چینج آپریشن ہوا، عمران خان صاحب کی حکومت بدل دی گئی؟ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ماضی میں تو ہم نے یہ دیکھا کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سیاسی جماعتیں کھڑی ہوئیں وہ بعد میں ڈیلز وغیرہ لے کر اپنے معاملات انہوں نے اور طرح سے کر لیے، لیکن عمران خان صاحب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور کیا یہ محض اتفاق ہے کہ رجیم چینج کے بعد خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ صورتحال تبدیل ہو رہی ہے اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ایران تک جو عالمی اسٹیبلشمنٹ کا جو عالمی ایجنڈا ہے اس کے کچھ سرے پاکستان کی سرحدی حدود تک بھی ملتے ہیں، کیونکہ ایران کے قریب بلوچستان ہے؟ کیا یہ وہی گریٹ گیم ہے کہ جس پر عمل کرنے کے لیے پاکستان کے اندر ایک مقبول ترین عوامی سیاسی حکومت کو گھر بھجوایا گیا اور اس وقت پاکستان کے اندر تاریخ کا جس کو کہا جانا چاہیے کہ ایک بدترین سخت ترین ہائبرڈ نظام جسے ہائبرڈ مارشل لا کہا جاتا ہے وہ جناب پاکستان کے اندر نافذ کر دیا گیا ہے؟ کیا آگے چل کر پاکستان کی یہ جو قیادت ہے جس کے پاس
عوامی مینڈیٹ نہیں ہے، جس کے پاس عوامی حمایت نہیں ہے، کیا وہ امریکہ سے آنے والے کسی مطالبے کے خلاف کوئی اس کو کہتے ہیں کہ جناب اس کو روک سکتے ہیں؟ امریکی مطالبے سے کیا کوئی انکار کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کے گرد جو ہے وہ اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور اس قسم کی خبروں جو ہے وہ آنے کے بعد اب پاکستان سے اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں گے۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ نکتہ ہے۔ پہلے جناب ہم آپ کے سامنے ڈیٹیل رکھتے ہیں بی بی سی کی اس خبر کی، جو کہ جناب دسمبر 2025 کے پہلے ہفتے کے اندر جو ہے 5 دسمبر 2025 کے آس پاس سامنے آئی، اور جس کے متعلق اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب اس کے اوپر کارروائی پر عمل کرانے کے لیے شاید 2 ہفتوں سے کم کا وقت ہے۔ اشارہ کر دیا گیا ہے پاکستان کو۔ وہ بیسیکلی خبر کیا تھی کہ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے 44 ارکان کانگریس نے امریکی وزیر خارجہ کے نام خط لکھ کر پاکستان میں انسانی حقوق کی بگڑتی ہوئی صورتحال اور بین الاقوامی جبر کی مہم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے پابندیوں کا مطالبہ کیا ہے۔ اب یہاں آپ نے یہ بات سمجھنی ہے کہ وہاں پر امریکہ ایران کے حوالے سے بات کر رہا ہے، حالانکہ اتنی بڑی نوعیت کے وہاں پر مظاہرے نہیں ہوئے جتنے حکومت کے حق میں ہوئے ہیں، ان کو تو کوئی میڈیا رپورٹ نہیں کر رہا، لیکن جو خلاف ہوئے ہیں ان کے اوپر امریکی انتظامیہ کا یہ رد عمل ہے۔ دوسری طرف پاکستان کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گزشتہ تقریباً 3 برسوں سے زائد ہو گیا انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ ملک کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا، گھروں کے اندر گھس کر خواتین کے ساتھ، نوجوانوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا گیا، لیکن اس پر جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک معنی خیز قسم کی خاموشی ہے، جبکہ امریکی ایوان کانگریس اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ خاموشی اختیار کر کے اس کے بدلے پاکستان سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور جب وہ ایران سے فارغ ہوں گے تو خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک، اس کے بعد وہ پاکستان کی جانب رخ کریں گے اور گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ذرا آپ ان تمام ڈاٹس کو کنیکٹ کیجئے اور سمجھیے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ خط امریکی ایوان نمائندگان کے ارکان پرمیلا جے پال اور کریگ کاسر کی جانب سے لکھا گیا، جس میں ان کے ساتھی 42 ارکان کانگریس کے دستخط موجود ہیں، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ جب امریکی قانون سازوں نے پاکستان کی سیاسی صورتحال اور انسانی حقوق کے معاملے پر بات کی ہو، جبکہ پاکستان کی فوج اور حکومت اس نوعیت کے الزامات کی تردید کرتی رہی ہے۔ جن ارکان کانگریس کی جانب سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کو یہ خط لکھا گیا، ان میں مسلمان ارکان کانگریس الہان عمر اور راشدہ طلیب بھی شامل ہیں، اور جو مزید تفصیلات ہیں اس کے مطابق خط میں پاکستان کی جو موجودہ اس وقت حکومت ہے اور جو موجودہ فوجی قیادت ہے اس پر سخت ترین تنقید کی گئی ہے۔ عمران خان سمیت سیاسی قیدیوں کا اس کے اندر ذکر ہے، اور خط میں یہ کہا گیا ہے کہ شہباز شریف کی فوجی حمایت یافتہ حکومت کے تحت پاکستان میں انسانی حقوق کا بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے بولنے والوں کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی فوجی قیادت کا احتساب کرے اور انہیں جواب دہ ٹھہرائے۔ یہ نقطہ بڑا امپارٹنٹ ہے۔ خط میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت فوجی قیادت پر ویزا پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ اب ذرا اسی جگہ کے اوپر رکیں اور اب اس بڑی ڈیولپمنٹ کی طرف جائیں کہ امریکہ کے اندر پاکستان سمیت کوئی 50 سے زائد ملک ہیں جن پر ویزا کے حوالے سے پابندیاں لگا دی گئی ہیں۔ اس وقت پاکستانیوں کے حوالے سے لگائی گئی ہیں، قیادت کی بات نہیں کی جا رہی، لیکن اس نقطے کو آپ سمجھیے کہ امریکہ میں پاکستانیوں کے حوالے سے 50 سے زائد ملکوں میں، جس میں ایران بھی ہے، جس کے اندر روس بھی ہے، جس کے اندر افغانستان بھی ہے، جس کے اندر دیگر ملک بھی ہیں، اس کے اندر پاکستان کو بھی شامل کیا گیا ہے، اور امریکہ نے پاکستانیوں پر یہ ویزا پابندیاں لگا دی ہیں۔ اس بات کا اعلان ہو گیا ہے۔ اب ذرا واپس اس نقطے کی طرف چلیے کہ کہا گیا ہے کہ امریکی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان کی فوجی قیادت کا احتساب کرے، انہیں جواب دہ ٹھہرائے، اور خط میں آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر سمیت فوجی قیادت پر ویزا پابندیاں لگانے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ خط میں سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نام لے کر ان سمیت دیگر سیاسی قیدیوں کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی یقینی بنانے پر زور دیا گیا، جبکہ امریکہ میں مقیم جو پاکستانی صحافی ہیں احمد نورانی صاحب اور گلوکار سلمان احمد، ان کی مثالیں بھی اس خط کے اندر جو ہیں وہ دی گئی ہیں، اور اس پر کو باقاعدہ پاکستانی فوج کا یا پاکستانی حکومت کا کوئی رد عمل ہمیں نہیں ملا۔ ماضی میں وہ اس کو جو ہے وہ سختی سے رد کرتے رہے ہیں، لیکن خط یہ کہہ رہا ہے کہ حالیہ برسوں میں پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر بات کرنے والے امریکی شہریوں اور دیگر افراد کو بھی دھمکیوں اور تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ جو پاکستانی شہری پناہ کے لیے امریکہ میں موجود ہیں، پاکستان میں ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔
اوورسیز پاکستانی اس کے اوپر اپنی رائے دے سکتے ہیں، قیمتی رائے، جو یہ بات کر رہے ہیں کہ جن کے اہل خانہ پاکستان کے اندر موجود ہیں وہ خود امریکہ میں ہیں، وہاں اور جہاں پر ان کے اہل خانہ کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ خط میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کارروائیاں آزادی اظہار رائے کے ہی حق کی خلاف ورزی ہیں، جبکہ شہری اور سیاسی حقوق کے بین الاقوامی معاہدے آرٹیکل 19 سے بھی متصادم ہیں، جس پر امریکہ اور پاکستان دونوں نے دستخط کر رکھے ہیں۔ خط میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ انسداد دہشت گردی اور دیگر امور پر امریکہ اور پاکستان کی شراکت داری ہے۔ یہ معاملات امریکی قومی سلامتی کے مفادات کے لیے اہم ہیں، لہٰذا یہ شراکت داری باہمی بنیادوں پر ہونی چاہیے۔ اب ذرا آپ رکیں پھر یہاں پر اور ایران کے ساتھ پاکستان کا کمپیرزن کریں کہ جو کچھ پاکستان کے اندر ہو رہا ہے 3 برسوں سے، جتنے بڑے بڑے یہاں پر مظاہرے ہوئے، جس طرح سے پھر انہیں روکنے کی کوششیں کی گئیں، اڈیالہ جیل کے باہر ہر ہفتے کے 2 دن منگل اور جمعرات کو کیا ہوتا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو کہ آئینی اور قانونی حقوق حاصل کرنے عمران خان صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ کراچی سندھ کے اندر کیا ہوا، پنجاب کے اندر کیا ہوا، اس کے ساتھ دیگر کئی علاقوں سے جو جب بھی مظاہرین ایک پرامن مظاہرے کے لیے نکلتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ 9 مئی ہو، چاہے وہ جناب 26 نومبر ہو، مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ اچھا، امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ویزا پابندی اور اثاثے منجمد کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ خط میں امریکی حکومت سے درخواست کی گئی ہے کہ ذمہ دار اہلکاروں کے خلاف ٹارگیٹڈ اقدامات کیے جائیں، ان کے ویزوں پر پابندی لگائی جائے، ان کے اثاثے منجمد کیے جائیں۔ کن کے اوپر، کن کے حوالے سے؟ ذمہ دار، جس میں پاکستان کی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے اس کا بھی ذکر ہے، پاکستان کی جو موجودہ عسکری قیادت ہے اس کا بھی ذکر ہے کہ ان کے ویزوں پر پابندی لگائی جائے اور ان کے اثاثے جو ہیں وہ منجمد کیے جائیں۔ یعنی باقاعدہ طور پر جناب اس خط کے اندر اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کو دوسری خبر کی جانب لے کر بڑھتا ہوں، جو کہ جناب ایک تو امریکی صدر فیلڈ مارشل الغازہ میں پاکستانی فوج کی تعیناتی کے حوالے سے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کیا پاکستان فوج اپنی غزہ بھیجنے کا ارادہ رکھتا ہے، کیونکہ جو ملاقاتیں ہوئی تھیں ان کے متعلق یہی کہا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کے اندر بھی جتنا پروٹوکول شہباز شریف صاحب کو اور فیلڈ مارشل صاحب کو ملا تھا، اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کیونکہ پاکستان کے اندر کسی قسم کی کوئی عوامی حمایت یا مینڈیٹ اس حکومت کے پاس نہیں ہے، اس بات کا امریکی انتظامیہ خاص طور پر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو پتہ ہے، وہ اسی لیے خاموش ہے، معنی خیز خاموشی ہے کہ اس کے بدلے وہ پاکستان سے بہت کچھ لینا چاہتے ہیں۔ اور وہ کیا ہے؟ اور یہ ایک بل آیا جناب، یہ میں بات کر رہا ہوں کوئی مارچ 2025 کے آس پاس کی، اور کہا گیا تھا کہ اس پر جو اگلا پورا سال جو ہے وہ اس کے اوپر جناب کام ہوگا، اور اب تقریباً 15 دن بعد ایک نیا جو ہے وہ اس حوالے سے نئی ڈیولپمنٹس بھی جو ہے وہ اس بل کے حوالے سے سامنے آنے والی ہیں۔ 2 امریکی قانون ساز تھے جناب ایوان نمائندگان کے، انہوں نے ایک مشترکہ بل پیش کیا تھا جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے ساتھ ظلم یہ لفظ استعمال کیا، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں یہ لفظ استعمال کیا، اور کہا کہ پاکستانی حکام پر پابندیاں عائد کی جائیں، یہ مطالبہ کیا گیا۔ اور امریکی کانگریس میں یہ بل جب پیش ہوا تو اس سے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ریپبلکن قانون ساز ہیں اور ایک ڈیموکریٹک رہنما ہیں مشترکہ طور پر، یعنی دونوں جگہ سے آیا۔ اس کو کہا گیا تھا پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ، اور اس میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے لیے پاکستانی حکام پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اور یہ جنوبی کیرولائنا سے ریپبلکن کانگریس کے رکن جو ولسن اور کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن جمی پینٹا نے یہ مشترکہ طور پر بل پیش کیا تھا۔ اس پر مزید غور و خوض کے لیے اسے ایوان کی خارجہ امور اور عدلیہ کی کمیٹیوں کو بھیجا گیا تھا، اور اب سفارتی ذرائع یہ اطلاعات دے رہے ہیں کہ 15 دنوں کے بعد یہ بل جو ہے وہ واپس آ رہا ہے ان کمیٹیوں سے ایوان کے اندر۔ اور امریکی کانگریس کے ریپبلکن رکن جو ولسن جو ہیں وہ پاکستانی فوج پر ایک طویل عرصے سے تنقید کر رہے ہیں، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی رہائی کا بھی وہ مسلسل وکالت کر رہے ہیں، اور عمران خان کو وہ ایک سیاسی قیدی بھی قرار دے رہے ہیں، دیتے رہے ہیں، ڈیفینیٹلی جو ہے حقیقت بھی یہی ہے۔ اور جناب اس بل میں امریکہ کے گلوبل میگنٹسکی ہیومن رائٹس اکاؤنٹیبلٹی ایکٹ کو استعمال کیا گیا، اور اس ایکٹ کے تحت امریکہ کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والے افراد پر ویزا اور ملک میں داخلے جیسی پابندیاں عائد کرنے کا اختیار ہوتا ہے۔ اور اس بل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر ملک نے انسانی حقوق کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے فوری اقدامات نہ کیے تو پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر اگلے 180 دن کے اندر پابندیاں عائد کر دی جائیں۔ اب یہ جو 180 دن ہے یہ ذرا آپ ملٹیپلائی کر لیں، یہ کوئی تقریباً جناب کتنے ماہ بنتے ہیں؟ 90 دن ہو گئے نا، 3 ماہ، یہ کچھ 6 ماہ بنتے ہیں۔ تو 6 ماہ سے زائد کا عرصہ اب یہ ہو چکا ہے۔ اس میں کیونکہ مزید مہلت حاصل کر لی گئی تھی امریکی حکومت کی جانب سے، مزید 4 ماہ کی،
تو اب وہ 4 ماہ بھی اگلے 15 دنوں کے اندر مکمل ہونے والے ہیں، جس کے بعد 31 جنوری کے بعد اس قسم کی اطلاعات گردش میں ہیں سفارتی حلقوں سے کہ اس پر ایک بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آ سکتی ہے۔ آج 15 جنوری ہے، یعنی تقریباً 15-16 دن ایکسپیکٹ کیے جا رہے ہیں کہ اس کے بعد اس کے اوپر مزید پیش رفت ہوگی۔ بل کے مسودے میں امریکی انتظامیہ سے کہا گیا کہ وہ پاکستان میں حزب اختلاف کو دبانے میں ملوث اہم افراد کی نشاندہی کرے اور پھر انہیں پابندیوں کی فہرست کے اندر شامل کرے، اور تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر پاکستانی حکومت میں فوجی مداخلت پاکستان حکومت میں فوجی مداخلت کو ختم کرتا ہے تو جناب غیر قانونی طریقے سے زیر حراست سیاسی قیدیوں کو اگر وہ رہا کر دیتا ہے تو امریکی صدر ایسی پابندیاں ختم کرنے کے مجاز ہوں گے۔ جی ہاں، اور اس میں عاصم منیر صاحب کا نام ہے کہ وہ جان بوجھ کر سیاسی مخالفین کو غلط طریقے سے ظلم و ستم اور قید کرنے میں ملوث ہیں۔ اس کی ایک بڑی لمبی چوڑی ڈیٹیل ہے، اس کے اوپر مزید بھی ہم ویڈیوز کریں گے، لیکن اس میں امپورٹنٹ نقطہ یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جب تک وہ رہا نہیں کریں گے سیاسی قیدیوں کو، اس وقت تک جناب یہ پابندیاں رہنی چاہیے، اور اگر وہ رہا کر دیں گے تو پھر یہ پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں۔ اب ذرا تمام ڈاٹس کو اس موجودہ صورتحال کے ساتھ آپ کنیکٹ کریں کہ کیا یہ اس وقت پاکستانی عوام اور آپ نہیں سوچ رہے کہ پاکستان کے اندر ایک ایسی حکومت ہونی چاہیے اس موقع کے اوپر جب خطے میں بڑی تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ایک ایسی حکومت جس کے پاس واقعی عوامی مینڈیٹ ہو، اور جن کے پاس عوامی مینڈیٹ نہیں ہوگا وہ ان پابندیوں کے خوف سے امریکہ کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔